السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 40 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت کا معنی ہوگا میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، یقول کہتے ہوئے، یقول کا معنی ہوگا کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے، کہتے ہوئے، ان امتی یأتون یوم القیامہ، ان معنی بے شک، ان معنی بے شک، یقیناً، بلا شبہ، امتی میری امت، امتی کا معنی ہوگا میری امت، یأتون یوم القیامہ، یأتون اتا یاتی معنی آنا، یأتون آئے گی، اتا یاتی معنی آنا، یأتون وہ لوگ آئیں گے، یأتون وہ لوگ آئیں گے، ان امتی یاتون بے شک میری امت کے لوگ آئیں گے، ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں، یا میری امت آئے گی، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم معنی دن، غرن غر کہتے ہیں سفیدی کو، غر معنی سفیدی، عرب میں غر گھوڑے کی پیشانی میں یا چہرے وغیرہ میں جو چمک ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس کو غر کہتے تھے، غر یعنی چہرے کی سفیدی، یعنی گھوڑے کے چہرے کی سفیدی، محجلین، محجلین جو گھوڑے کی ٹانگ میں، پاؤں میں سفیدی ہو، گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں میں جو سفیدی ہو اس کو محجل کہتے ہیں۔ من اثر الوضوء، اثر منے علامت، نشانی، فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، فمن مانے تو جو شخص، من مانے جو، استطاع کہ مانے طاقت رکھنا، استطاع مانے طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا، قوت رکھنا، منکم مانے تم میں سے، ان یطیل، ان یطیل مانے ترجمہ ہوگا یہ کہ لمبا کرے، یہ کہ لمبا کرے، یہ کہ بڑھا دے، ان یطیل یہ کہ لمبا کر دے، بڑھا دے، غرتہ، غرۃ مانے چمک، روشنی، سفیدی، غرۃ مانے چمک، سفیدی، روشنی، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقولو کہتے ہوئے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی آپ نے کیا سنا ہے، یہ نبی نے کیا کہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، ان امتی یأتون، بے شک میری امت آئے گی، ان امتی بے شک میری امت
یاتونا آئے گی، یا میری امت کے لوگ آئیں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، غرم محجلین، غرن محجلین، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوئے، غرن وہ سفیدی جو پیشانی پر ہوگی، محجلین وہ چمک جو ہاتھ اور پاؤں میں ہوگی، یعنی میری امت کے لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کیوں چمک رہا ہوگا؟ من اثر الوضوء، وضو کے اثر کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے نہیں، اعضائے وضو کو جو دھلا جاتا ہے، یہ جو دھل رہے ہیں دنیا میں، صاف کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، دھل رہے ہیں، کل قیامت دن یہ چمک رہا ہوگا، کل قیامت دن یہ چمکے گا۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یعنی نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فمن استطاع منکم، اب تم میں سے جو طاقت رکھے کس بات کی؟ ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو، اپنی روشنی کو بڑھائے، زیادہ کرے، لمبا کرے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کرے۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم، اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس حدیث میں وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ یہ جو دنیا میں ہم ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ دھل رہے ہیں وضو میں، یہ کل قیامت دن چمکیں گے، قیامت کے دن یہ سب چمکیں گے، روشنی پیدا ہوگی، جس سے آدمی کا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا، ہاتھ بھی چمکے گا، پیر بھی چمکے گا، چہرہ بھی چمکے گا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں سے جو یہ طاقت رکھے اس بات کی کہ وہ اپنی چمک کو یا اپنی روشنی کو لمبا کرے یا بڑھا دے یا زیادہ کرے، فلیفعل چاہیے کہ وہ کرے۔ اس جملے کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یعنی حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کلام ہے۔ یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھا دے، جو طاقت رکھے بڑھا دے، تو بڑھانے کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اعضائے وضو کو جو بتایا گیا اس سے زیادہ دھل لے، جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ کوہنی تک دھلنا ہے، اب اس کو کندھے تک بڑھا لے، یہاں تک دھل لے، ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھوئے، ہر عضو کو تین مرتبہ دھلے، اچھی طریقے سے اس کو بار بار دھلے، تو اس سے چمک زیادہ ہوگی، جتنی بار دھلیں گے اتنی چمک زیادہ ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم علماء اکرام یہ بتلاتے ہیں کہ آدمی کا وضو تو صحیح ہے، آدمی وضو کر کے باقی رکھا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھا ہے اور مغرب میں وہ باوضو رہے گا، مغرب میں وضو کیا ہے عشاء تک وہ باوضو رہے گا، لیکن اب چونکہ نماز پڑھنا ہے تو پھر سے وضو بنا لے، ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو بار بار وضو کریں گے تو بار بار مطلب یہ دھلیں گے، صاف کریں گے تو کل قیامت دن اور لمبا ہوگا، چمکے گا۔ تو یہ تین معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ جو چاہے اپنی چمک کو بڑھا دے، ایک معنی یہ کہ حد سے بڑھا دے، یعنی جو مقدار دھلنے کے لیے بتایا گیا ہے اس مقدار سے آدمی لمبا کر دے، یعنی ہاتھ ہے کوہنی تک دھلنا ہے، اس کو کندھے تک دھل لے، پیر کو ٹخنے تک دھلنا ہے، اب ٹخنے سے اوپر دھل لے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی 3 مرتبہ دھلے، جبکہ 1 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، 3 مرتبہ دھلنا مسنون ہے، 3 مرتبہ دھل لے، یا آدمی کا وضو ہے لیکن آدمی پھر دوبارہ وضو کر لے، تو جب بار بار وضو کرے گا، بار بار دھلے گا، تو یہ اس کی پیشانی میں یا اس کے کل قیامت میں اس کی چمک میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ، بے شک میری امت کے لوگ آئیں گے، میری امت کے لوگ آئیں گے، غرن چہرہ چمکتے ہوئے، غرم محجلین ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوئے،
غرم محجلین، اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ اور ان کا ہاتھ اور پاؤں چمک رہا ہوگا، من اثر الوضو، وضو کے اثر کی وجہ سے، نشان کی وجہ سے، یعنی جیسے دنیا میں ہاتھ دھلتے تھے، چہرہ دھلتے تھے، تو اس کے دھلنے کی وجہ سے آخرت میں یہ چمک رہا ہوگا۔ فمن استطاع، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب تم میں سے جو طاقت رکھے، ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو، اپنی روشنی کو اور اپنے سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے، فلیفعل، تو بڑھائے۔ یعنی جیسے وضو کرنے سے کل قیامت دن اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھ پر چمک پیدا ہوگی، تو دنیا میں وہ چاہے کہ بڑھائے، یعنی خوب خوب وضو کرے، زیادہ زیادہ وضو کرے، بار بار دھلے۔ مطلب یہ بار بار دھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ 10 مرتبہ دھلا جائے، مطلب یہ کہ ایک عضو کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھلنا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو وضو بناتے ہیں، امت محمدیہ کے وہ لوگ جو وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ یعنی جب امت محمدیہ کے نمازی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو حشر کے میدان میں جب یہ آئیں گے تو کیسے ہوں گے؟ ان کا ہاتھ چمک رہا ہوگا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کا پیر چمک رہا ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انما الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ دنیا میں آدمی بار بار وضو کرتا ہے، دھلتا ہے ہاتھ پاؤں، کم از کم ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، تو ہاتھ پیر دھل رہا ہے، دنیا میں صفائی ہو رہی ہے، تو یہ بار بار دھل رہا ہے، تو آخرت بھی چمکے گا۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت برحق ہے۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ کہ آخرت برحق ہے، یعنی اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہی کہا کہ میری امت کے لوگوں کو، میری امت کے لوگ آئیں گے، مطلب کہ زندہ کیا جائے گا، تو آخرت برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تو کہا کہ مطلب میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، تو ایسا نہیں کہ صرف وہ آئیں گے اور چمک رہے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا۔ جی، پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے، امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت آپ کے سامنے ہے کہ امت محمدیہ کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی بھی امت کا ہاتھ پاؤں نہیں چمکیں گے۔ اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ میں، مسلم کی روایت ہے، کہ میں تم لوگوں کو لوگوں میں سے ایسے ہی چھانٹ دوں گا، لوگوں میں سے تم لوگوں کو ایسے ہی الگ کر دوں گا جیسے تم لوگ اپنے دوسرے جانور کے لوگوں کو ہٹا دیتے ہو۔ جیسے تمہارے باڑے میں تمہارے جانور جہاں کھانا کھا رہا ہے، کوئی دوسرا جانور آ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس جانور کو بھگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی تم لوگوں کو لوگوں سے الگ کروں گا، جیسے تم میں سے اپنے جانور کو لوگوں کے جانور سے الگ کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم لوگوں کو پہچان لوں گا، تمہاری نشانی ہوگی۔ کیا نشانی ہے؟ حدیث میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں، پیشانی چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے، امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔